تلنگانہ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حد بندی کو جنوبی ریاستوں کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکز کی سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن کے ایک وفد نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے حد بندی سے متعلق منعقد کیے جانے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ بی جے پی این ڈی اے کی قیادت والی مرکزی حکومت جنوبی ریاستوں کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ یہ حد بندی نہیں ہے بلکہ جنوبی ریاستوں کے لیے ایک حد بندی ہے جسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ سب کچھ جنوبی ریاستوں کے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کر رہی ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے کبھی بھی بی جے پی کو بڑھاوا نہیں دیا۔ بی جے پی انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن کے موقف کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہیں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بلائی گئی میٹنگ میں شرکت کے لیے پارٹی کی اعلیٰ کمان سے اجازت حاصل کرنی ہوگی۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کانگریس حکومت کو انتخابی وعدے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وعدوں پر عمل آوری کے لیے 2 لاکھ کروڑ سے زائد کا بجٹ درکار ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر کے دوران اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں حکمران جماعت کانگریس کو یاد دلایا کہ انتخابی منشور میں کانگریس نے کئی وعدے کیے اور ان وعدوں پر عمل آوری کے لیے 2 لاکھ کروڑ سے زائد کا بجٹ درکار ہے۔ دریں اثنا انہوں نے کہا کہ الیکشن سے قبل تمام وعدے غیر مشروط تھے لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان وعدوں کو مشروط کر دیا گیا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے پوچھا ہے کہ حکومت اتنے فنڈز کہاں سے حاصل کرے گی۔ رنگوں کا تہوار ہولی حیدرآباد میں شاندار طریقے سے منایا گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر رقص کرتے اور رنگوں سے کھیلتے نظر آئے۔ جڑواں شہر حیدرآباد اور سکندرآباد جمعہ کو ہولی کے جوش و خروش اور رنگوں سے بھرپور نظر آئے۔ ہولی تقریبات کا حصہ بننے کے لیے جمعہ کی صبح سے ہی لوگوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آئی۔ دوپہر 12 بجے تک درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے کئی خاندانوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ ہولی کی تقریبات صبح ہی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نامپلی، بیگم بازار، معظم جاہی مارکیٹ سمیت حیدرآباد کے کئی علاقوں میں جمعہ کی الصبح ہی ہولی تہوار منایا گیا۔ اہل خانہ اور دوست و احباب نے ایک دوسرے کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ آپ کو بتا دیں کہ ہولی سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو سکندرآباد اور حیدرآباد کے کئی خاندانوں نے ایک اہم رسم ہولی کا دہن میں بھی حصہ لیا۔ شہر کے کئی مقامات پر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر رقص کرتے اور رنگوں سے کھیلتے نظر آئے۔ ہنم کنڈا میں ایک تیز رفتار کار گرانائٹ پتھروں سے لدی لاری سے ٹکرا گئی اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ روہنی اسپتال چوراہے پر ایک کار لاری سے ٹکرا گئی۔ گرانائٹ پتھروں سے لدی لاری سے ٹکرانے کے بعد کار کو بری طرح سے نقصان پہنچا۔ یہ حادثہ وہاں لگے CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا ہے۔ حادثے کی وجہ سے بجلی کے کھمبوں کو بھی نقصان پہنچا اور بجلی منقطع ہو گئی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شیخ پیٹ ڈویژن میں منعقد دعوت افطار میں شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے شیخ پیٹ ڈویژن میں واقع گلشن کالونی کی مسجد توحید میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ پیٹ ڈویژن کے مجلسی کارپوریٹرز و دیگر موجود رہے۔ ریاست اتر پردیش کے سنبھل میں پولیس کی کڑی نگرانی میں ہولی کا تہوار منایا گیا۔ ہولی کے بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع اور دیگر حساس علاقوں میں ہولی تہوار کے موقع پر سخت پولیس سیکیورٹی، ڈرون اور CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ ہولی کی تقریبات کے لیے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا تھا۔ سنبھل میں پولیس فورس کی جانب سے فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ڈرونز مختلف عبادت گاہوں بشمول مساجد کے ساتھ ساتھ شہر میں جشن منائے جانے والے علاقوں میں بھی پرواز کرتے دیکھے گئے۔ سنبھل کے CO انوج چودھری نے پولیس کی بڑھتی ہوئی نگرانی سے متعلق کہا کہ شہر میں بڑے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے نگرانی کی جا رہی ہے اور ہولی تقریبات کے دوران شر پسند عناصر کی طرف سے بدامنی پھیلانے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات
کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ضلع انتظامیہ نے اس دوران کسی بھی قسم کی گڑبڑ یا جھگڑے کے امکان کو روکنے کے لیے پیش کی اقدامات کیے ہیں۔ ہولی کے دوران چوپائی جلوس دوپہر 2:30 بجے اختتام کو پہنچا، جس کے بعد مساجد میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ علاوہ ازیں جلوس کے راستے میں آنے والی 10 مساجد کو بھی ترپالوں سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ نظام آباد میں سائبر کرائم پولیس کی تحویل میں ایک شخص کی موت کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ سمپت نامی گلف ایجنٹ پولیس کے تشدد کے بعد فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ون ٹاؤن پولیس نے پیداپلی ضلع سے سمپت نامی ایک گلف ایجنٹ کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا تھا۔ تفتیش کے دوران سمپت گر جانے کے بعد پولیس نے اسے مقامی سرکاری اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے سمپت کو مردہ قرار دے دیا۔ متوفی سمپت کے لواحقین نے اسپتال کے باہر احتجاج درج کروایا۔ ان کا الزام ہے کہ پولیس کی مار پیٹ کی وجہ سے سمپت کی موت ہو گئی ہے۔ سمپت کی نعش کے ساتھ نظام آباد شہر کے سرکاری اسپتال کے سامنے شدید احتجاج دیکھا گیا۔ لواحقین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ جب تک انصاف نہیں کیا جاتا وہ نعش کو وہاں سے نہیں ہٹائیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ سمپت نے کچھ لوگوں کو دبئی روانہ کیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے سمپت کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شیخ پیٹ ڈویژن میں منعقد دعوت افطار میں شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے شیخ پیٹ ڈویژن میں واقع گلشن کالونی کی مسجد توحید میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ پیٹ ڈویژن کے مجلسی کارپوریٹرز و دیگر موجود رہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے سابق وزیر جگدیش ریڈی کے اسپیکر پر کیے گئے تبصرے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ منسٹر پونم پربھاکر نے جمعہ کو میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں مقننہ میں جمہوریت کا رہنما وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہیں ایوان کا سربراہ اسپیکر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز اسپیکر پر اس طرح سے تبصرے کرنا اور ان سے یہ کہنا کہ ایوان اکیلا آپ کا نہیں ہے، اسمبلی کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر جگدیش ریڈی نے جو کچھ بھی غلط بیانی کی ہے، BRS کی قیادت کی جانب سے اس پر کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ BRS پارٹی کو جمہوری اقدار کے تحفظ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایوان میں اور فلور پر کس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا علم ہونے کے باوجود بھی ایوان میں BRS کے قائدین اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ واضح ہے کہ ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ ایوان اسمبلی ہو یا پھر ایوان کونسل ہو، دونوں کے کچھ روایات اور رواج ہوتے ہیں۔ ان کا ادعا تھا کہ اسپیکر کے خلاف اپنی مرضی سے باتیں کی جا رہی ہیں اور ان پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک دلت ہونے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہائیڈرا کے متاثرین نے ہولی کے موقع پر BRS MLA ہریش راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ حیدر شاہ کوٹ میں ڈریم ہوم کالونی کے رہائشیوں نے ہولی کے موقع پر ہریش راؤ سے ملاقات کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ حیدر شاہ کوٹ ڈریم کالونی کے مکینوں نے اس دوران ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ 5 ماہ قبل وہ تلنگانہ بھون پہنچے تھے اور انہوں نے ہائیڈرا کی انہدام کی وجہ سے انہیں درپیش مشکلات سے ہریش راؤ کو واقف کروایا تھا۔ ہریش راؤ نے ذاتی طور پر ڈریم کالونی کا دورہ کرتے ہوئے ہائیڈرا کی کارروائیوں کو روک دیا تھا۔ کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متاثرین کی جانب سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ جب وہ مصیبت میں تھے تو ہریش راؤ نے ان کی مدد کی تھی اور وہ ہریش راؤ کی مدد کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہولی کے موقع پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور ان کی جدوجہد کے لیے تمام لوگوں نے ہریش راؤ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ BRS MLA جگدیش ریڈی کی اسمبلی سے معطلی کے خلاف BRS قائدین نے ریاست بھر میں حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کر احتجاج درج کروایا۔ ریاستی اسمبلی سے پارٹی کے سینئر رکن جگدیش ریڈی کی معطلی کے خلاف ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں بھارت راشٹریہ سمیتی نے حکومت کا علامتی پتلا نظر آتش کر احتجاج درج کروایا۔ BRS کے کیڈر نے
احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کی ترقی کے لیے سوال اٹھانے والے MLA کو اسمبلی سے اس طرح سے معطل کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے اس معطلی کے فیصلے کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ کرناٹک کے مینگلور میں ایک ریٹائرڈ ملازم نے مبینہ طور پر اپنے پڑوسی پر کار چلانے کی کوشش کے دوران ایک خاتون کو بھی ٹکر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق منگلور میں BSNL کے ایک ریٹائرڈ ملازم ستیش کمار کا اپنے پڑوسی مرلی پرساد کے ساتھ کچھ تنازع چل رہا تھا اور 59 سالہ شخص نے اپنے پڑوسی پر کار چلا کر اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ BSNL ملازم نے اپنی کار سے مرلی پرساد کی موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران ایک خاتون جو وہاں سے گزر رہی تھی کار کی زد میں آ کر زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ 13 مارچ کو بیجائی کاپیکٹر کے 6 مین روڈ پر پیش آیا اور وہاں لگے CCTV میں قید ہو گیا۔ ستیش کمار کو اپنی گاڑی میں مرلی پرساد کا انتظار کرتے دیکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے پڑوسی کو موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا، اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ BSNL کے ریٹائرڈ ملازم نے اپنی کار کو مرلی پرساد کی موٹر سائیکل سے ٹکرا دیا، تاہم پیدل چلنے والی خاتون بھی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں مرلی پرساد اور خاتون دونوں شدید زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے لیے انہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے۔ BSNL کے ریٹائرڈ ملازم کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔